اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا تم یاد کرو نعمتی میری نعمت کو، التی وہ جو، انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں نے فضلتکم فضیلت دی تم کو، علی العالمین جہان والوں پر، واتقوا اور تم ڈرو یومن اس دن سے، لا تجزی نہیں کام آئے گی، نفسن کوئی جان، ان نفسن کسی جان کے، شیئا کچھ بھی، ولا اور نہ، یقبل قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، شفاعتن کوئی سفارش، ولا اور نہ، یؤخذ لیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی بدلہ، ولا اور نہ، ہم وہ، ینصرون مدد دیے جائیں گے۔ وَإِذْ اور جب، نجیناکم نجات دی ہم نے تم کو، من آل فرعون آل فرعون سے، یسومونکم وہ پہنچاتے تھے تم کو، سوء العذاب برا عذاب، یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور وہ زندہ چھوڑتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس میں تمہارے لیے، بلاء آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بڑی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا اور جب پھاڑا ہم نے، بکم تمہارے لیے، بحر دریا کو، فَأَنجَيْنَاكُمْ پس نجات دی ہم نے تم کو، وَأَغْرَقْنَا اور غرق کیا ہم نے، آل فرعون آل فرعون کو، وَأَنتُمْ اور تم، تنظرون دیکھ رہے تھے۔ واو اور اذ جب، وعدنا وعدہ لیا ہم نے، موسیٰ علیہ السلام سے، 40 لیلہ 40 راتوں کا، ثم پھر، اتخذتم بنا لیا تم نے، اجلا بچڑے کو معبود، من بعدہ بعد اس کے، وانتم اور تم، ظالمون ظالم تھے، ثم پھر، عفونا معاف کیا ہم نے، عنکم تم کو، من بعد ذالک بعد اس کے، لعلکم تاکہ تم، تشکرون شکر ادا کرو۔ واو اور اس جب، آتینا دی ہم نے، موسیٰ علیہ السلام کو، کتاب والفرقان اور فرقان، فرقان کہتے ہیں حق اور باطل کو جدا کرنے والے فیصلے، لعلکم تاکہ تم، تہتدون ہدایت پاؤ۔ واو اور اس جب، قالا فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک تم نے، ظلمتم ظلم کیا، انفسکم اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجلہ بچڑے کو معبود بنا کر، فتوبوا پس تم توبہ کرو، الی بارئکم اپنے پروردگار کی طرف، فاقتلوا پس تم قتل کرو، انفسکم اپنی جانوں کو، ذالکم یہ، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم تمہارے پروردگار کے نزدیک، فتابا پس توجہ فرمائی اس نے، علیکم تم پر، انہو بے شک وہ، ہوا وہ، تواب توبہ قبول کرنے والا، رحیم رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں کہ اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، تم یاد کرو میری نعمتوں کو، وہ جو میں نے انعام کی تم پر، بے شک میں نے فضیلت دی تم کو جہان والوں پر، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو نعمتیں کی، انعامات کیے، ان کا ذکر انشاءاللہ اس سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں فرما رہے ہیں کہ وہ میری نعمتوں کو، وہ میرے احسانوں کو یاد کرو، اور جب میں نے تم کو، یعنی اس دور کے جہان والوں پر بھی، اس دور میں جب بنی اسرائیل تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، بنی اسرائیل کو، اولاد یعقوب کو، باقی تمام لوگوں پر فضیلت حاصل تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، واتقوا ڈرو اس دن سے نہیں کام آئے گی کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی۔ اس آیت میں جس دن کا ذکر ہے، اس سے مراد قیامت کا دن ہے، کہ قیامت والے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، یعنی دنیا میں ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کر دیتا ہے، کہ اگر ایک انسان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو دوسرا وہ دے دیتا ہے اس کو، یا کہ لیکن قیامت والے دن کسی کے ذمہ اگر نماز روزے کا مطالبہ ہو تو دوسرا کہہ دے کہ میری نماز روزہ لے کر اس کا حساب جو ہے وہ بے باک کر دیا جائے، یا کچھ تو معاوضہ لے کر جو ہے کچھ مال وغیرہ دے دلا کر بچا دیا جائے، تو ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان کے بغیر سفارش بھی قبول نہیں ہوگی،
نہیں قبول کی جائے گی ان کی طرف سے سفارش، نہ ہی کوئی جان کسی جان کے کچھ کام آ سکے گی، اور نہ قبول کی جائے گی اس کی طرف سے کوئی سفارش بھی جو ہے اللہ تعالیٰ جس کو اختیار دیں گے وہی سفارش کر سکے گا، اور وہ سفارش بھی صرف اہل ایمان کے حق میں ہی قبول ہوگی۔ آگے نہیں لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، کہ کسی بدلے میں یعنی کہ اپنی نیکیاں دے کے یا کچھ مال دے کے کسی کو چھڑوا لیا جائے، ایسا نہیں ہوگا، اور نہ ہی کوئی کسی کی مدد کر سکے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ اپنے انعامات فرما رہے ہیں کہ جو میں نے تم پر انعام کیے ان میں سے ایک انعام یہ ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب میں نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی، فرعون سے نجات دی، وہ پہنچاتا تھا تم کو برا عذاب، وہ ذبح کر دیتا تھا تمہارے بیٹوں کو اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ جو فرعون تھا اس کو اس کے نجومیوں نے بتایا، پیشن گوئی کی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جس کے ہاتھ میں تیری سلطنت جاتی رہے گی، اس لیے اس نے جتنے نئے پیدا ہونے والے بچوں کو اس سال جو بچے پیدا ہوئے ان کو قتل کروانا شروع کر دیا، کیونکہ لڑکیوں سے کوئی اندیشہ نہیں تھا تو اس نے لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا۔ اور دوسری بات اس میں یہ تھا کہ وہ لڑکیوں کو اپنی باندیاں اور غلام بنا لیتا اور ان سے کام لیتا، اگر وہ لڑکیوں کو زندہ چھوڑ رہا تھا تو اس میں بھی اس کا اپنا مطلب تھا۔ اس سال جتنے بنی اسرائیل میں بچے پیدا ہوئے ان سب کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مدد سے جو ہیں وہ بچ گئے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ وقت یاد کرو جب میں نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی، وہ تم کو برا عذاب، وہ پہنچاتا تھا تم کو برا عذاب، یعنی وہ تمہارے بیٹوں کو زندہ جو ہے وہ ذبح کر دیتا تھا، عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی آزمائش تھی، ایک صبر کا جو ہے ایک امتحان لینا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے کیسے نجات دی کہ جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے دریا کو، پس نجات دے دی ہم نے تم کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیغمبر ہو گئے تو مدتوں فرعون کو سمجھاتے رہے کہ جب وہ کسی طرح نہ مانا تو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو خفیہ طور پر چپکے سے راتوں رات یہاں سے لے کر نکل جاؤ۔ بنی اسرائیل جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک رات بنی اسرائیل کو لے کے راتوں رات نکل گئے، تو آگے دریا آ گیا۔ اب جب صبح فرعون اٹھا تو اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل تمام بھاگ گئی ہے، تو اس نے ان کا پیچھا کیا۔ پیچھا کرتے کرتے وہ جب پہنچا تو بنی اسرائیل دریا کے کنارے کھڑی تھی۔ بنی اسرائیل سمجھنے لگی کہ اب بس ہمارا آخری وقت آ گیا ہے، آگے دریا ہے، آگے بھی موت اور پیچھے بھی جو ہے فرعون، وہ ابھی آ کے ہمیں پکڑ لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے دریا پر اپنا عصا مارا اور اس میں 12 بڑے بڑے راستے بن گئے، پانی پھٹ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اس دریا کے پار لگایا، یعنی بنی اسرائیل اس دریا میں جو راستے بنے تھے ادھر سے گزرنے لگے۔ تو فرعون تھوڑی دیر کے لیے رکا کہ یہ کہاں سے راستے بن گئے، لیکن پھر اس نے بھی اسی راستے سے گزرنا چاہا۔ ادھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آخری آدمی دریا سے باہر نکلا اور ادھر سے فرعون کی قوم کا جو ہے آخری آدمی دریا کے اندر داخل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ آپس میں پانی کو حکم دیا کہ وہ مل جائے، پانی مل گیا اور وہ ساری کی ساری فرعون کی قوم جو ہے فرعون کے سمیت دریا میں غرق ہو گئی، اور فرعون اور اس کے ساتھی وہیں پر ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ یاد کرو، وہ میرا احسان، وہ میری نعمت یاد کرو جب میں نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی۔ کیسے دی کہ دریا کو پھاڑ دیا اور فرعون والوں کو غرق کر دیا، اور بنی اسرائیل دریا کے کنارے کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ یہاں پہ ایک بات بتاتی جاؤں، کوئی آپ سے یہ سوال کرے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر جب سے دنیا بنی ہے تب سے سورج کی شعاعیں، سورج کی روشنی صرف ایک دفعہ پڑی ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ دریا جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا اور 12 راستے بنے تو وہاں پر سورج کی روشنی پڑی، پھر اس کے بعد وہ دریا آپس میں مل گیا۔ آگے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ وَعَدْنَا، میرا وہ احسان یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں کا وعدہ کیا۔ پھر اس کے پیچھے جو ہے وہ ان کی قوم کا ایک آدمی تھا سامری، اس نے جب بنی اسرائیل قوم ادھر سے آئی تو ان کے پاس زیورات تھے اور کچھ فرعون کے زیورات، فرعون پانی میں غرق ہو گئی، اور جب بنی اسرائیل قوم نے دریا پار کیا تو انہوں نے کہا ہمارے یہ زیورات کس کام کے ہیں، لہٰذا انہوں نے بھی پھینک دیے۔
تو اس قوم کا ایک آدمی تھا سامری، اس نے ان سارے زیورات کو اٹھایا اور اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں، جب دریا میں 12 رستے بنے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام درمیان میں کھڑے تھے، اس طرف فرعون کی قوم اور اس طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، یہ درمیان میں کھڑے تھے، تو یہ سامری نے ان کے قدموں کے نیچے کی مٹی اٹھا لی تھی۔ یعنی قصہ اس وقت یہ ہوا تھا کہ جب فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل جو ہے وہ مصر میں واپس آ کر رہنے لگے یا بقول کے اسی مقام پر ٹھہر گئے، تو موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے عرض کی کہ اب ہم مطمئن ہو گئے ہیں، اب کوئی شریعت ہمارے لیے مقرر ہو تو ہم اس کو اپنا دستور زندگی بنا لیں۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ تم کوہ طور پر آ کر ایک پورا مہینہ ہماری عبادت میں مشغول ہو، ایک کتاب تم کو دیں گے۔ آپ نے ایسا ہی کیا اور تورات آپ کو مل گئی، مگر 10 روز مزید عبادت میں مشغول رہنے کا حکم اس لیے دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 1 ماہ روزہ رکھنے کے بعد افطار فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا وہ روزے دار کا جو خوشبو ہے وہ بہت پسند آئی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ 10 روزے اور رکھے تاکہ وہ خوشبو پھر پیدا ہو۔ اس طرح یہ 40 روزے پورے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام تو یہاں رہے، ادھر وہ سامری نامی جو آدمی تھا، اس نے چاندی یا سونے کا ایک بچھڑا بنا کر اس کے اندر جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے کی مٹی تھی وہ اکٹھی کر کے اپنے محفوظ پاس رکھی تھی، وہ بچھڑے کے منہ میں ڈال دی اور اس کو ہوا کے رخ پر رکھ دیا۔ جب ہوا چلتی تو وہ مٹی اندر اڑتی تو ایک آواز پیدا ہوتی، تو کہتا ہے یہ تمہارا رب ہے۔ موسیٰ تو جو ہے وہ جا کر بھول گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے، پھر ہم نے تم کو اس سے معاف بھی کیا۔ کیسے معاف کیا؟ آگے اس کا ذکر آپ پڑھیں گے۔ وہ میرا احسان یاد کرو تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان یعنی حق اور باطل کے فیصلے جدا کرنے والی تاکہ تم ہدایت پاؤ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو دیکھا کہ میری قوم نے جو ہے وہ بچھڑے کی پوجا شروع کر دی ہے، تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، تم لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے بچھڑے کو معبود بنا کر۔ اب اس کی سزا کیا تھی کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی ان کو ان کے اپنے ہی جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی تھی وہ قتل کریں گے۔ یہ ان کے لیے جو ہے وہ سزا اللہ تعالیٰ نے مقرر کی۔ یہ ایک طریقہ ہے جو ان کی توبہ کے لیے تجویز ہوا، یعنی بعض مجرم لوگ قتل کیے جائیں گے، جیسا کہ ہماری شریعت میں بھی بعض گناہوں کی سزا باوجود توبہ کے بھی قتل سنائی جاتی ہے، جیسے مثلاً قتل عمد میں یعنی کسی کا جان بوجھ کے اگر قتل کیا ہے تو قتل کے بدلے قتل ہی ہوگا چاہے وہ کتنی توبہ کرے۔ اور اسی طرح جب زنا کی شہادتیں وصول ہو جائیں، ثبوت مل جائے، تو بھی ہم اس کو چاہے وہ توبہ کرے لیکن رجم لازمی کرنا ہے، توبہ سے یہ سزائیں ساقط نہیں ہوتی۔ اس طرح ان لوگوں پر بھی یہ تھا کہ ان کی معافی اس طرح ہے کہ جنہوں نے بچھڑے کی توبہ کی ہے ان کو وہ لوگ جنہوں نے توبہ نہیں کی قتل کریں گے، لہذا جب انہوں نے ایسا عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ فَتُوبُوا، بس تم توبہ کرو، اِلیٰ بَارِئِکُم، اپنے پروردگار کی طرف، یہ ان کے لیے بہتر، یہ ذالکم، یہ خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم، تمہارے پروردگار کے نزدیک، فتاب علیکم، بس اس نے توجہ فرمائی تم پر، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اس طرح ان پر یہ ہوا، ان کو یہ سزا ملی، تو جو اس وقت قتل کیے گئے ان کی بھی توبہ قبول ہو گئی، اور جنہوں نے بچڑے کی پوجا تو نہ کی تھی لیکن ساتھ تھے قوم میں، ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے رحمت کی۔ آگے باقی انعامات انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔